السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 58 سے 62 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا، کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھوٹتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ پچھلی آیتوں میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس عذاب کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو اور جس عذاب کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو تو وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، ہم پر عذاب لے آؤ، کیوں نہیں آتا ہم پر عذاب؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب لانا جو ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ جب وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا تو پھر تم کو اس عذاب سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ضرور لے کر آئے گا۔ اور اگر ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا آ چکا ہوتا اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو چکے ہوتے، مگر تم پر عذاب آنے کا ٹھیک وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کا علم اور اس کا تحمل اور اس کی حکمت بالغہ، جب تم پر عذاب لانے کا وقت مقرر ہوگا، اس نے مقرر کی ہوگی، وقت مقرر کیا ہوگا عذاب لانے کا، اس وقت اس کے عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو ظالموں پر عذاب آنے کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی وحی الہی کی بنا پر کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے وحی سے مجھے خبر دی جاتی ہے تو میں تم کو اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ ایسے کام مت کرو اور اللہ کے دین کو سمجھ لو اور مجھ کو اللہ کا رسول مان لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ تو یہ سب باتیں جو میں کرتا ہوں یہ وحی الہی کی بنا پر کرتا ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ مجھے اس سے آگاہ کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے، جیسا کہ پیغمبروں کو بتاتا آیا ہے کہ اب عذاب آئے گا، اب تم لوگ نکل جاؤ، تو پیغمبر اپنے ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر نکل جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لاتے تھے قوم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کو عذاب کا بتا کر نکل جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا تھا، غرق کر دیتا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیتا تھا، اور بھی بہت سارے جتنے بھی پیغمبروں کی قوموں پر عذاب آئے تو وہ اطلاع کر دیتے تھے۔ کس طرح اطلاع کر دیتے تھے؟ ان کو غیب کی بات معلوم نہیں تھی، وہ غیب سے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو آگاہ کرتا تھا
کیونکہ غیب کے تمام تر وسائل و ذرائع صرف اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہیں، جنہیں اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ آج بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا، کاہن ہیں، نجومی ہیں، جو غیب کی باتیں کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم تمہاری قسمت کا حال جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کی نوکری کب لگے گی، ہم جانتے ہیں آپ کی شادی کب ہوگی، ہم جانتے ہیں آپ کو اولاد کب ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، مجھے غیب کی بات کا کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل کے لوگ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، پوشیدہ باتیں نہیں جانتے تھے، غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، تو آج کل کے یہ پیر فقیر، یہ کاہن، یہ نجومی کیسے جان سکتے ہیں؟ آج ہم سب کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں کسی نے چوری کی ہے تو میں جاتے ہیں کاہن کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ ذرا بتائیے تو صحیح کس نے میرے گھر میں چوری کی ہے، یا کب میری نوکری لگے گی، یا کب میری شادی ہوگی، یا کب مجھ کو روزی رزق سے نوازا جائے گا، یا کب میری مشکلیں آسان ہوں گی، یا یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ کون میرے اوپر لے کر آیا ہے، کس کی وجہ سے یہ میرے اوپر آئی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی عراف یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے پوچھے اپنی باتیں، تو صرف پوچھنے پر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ صرف پوچھنے پر، ابھی اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، اس کی بات کو، اس کے جواب کو سچا نہیں مانا، بس صرف جانے پر اور پوچھنے پر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کرے، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن ساحر کے پاس جا کر اس سے کوئی بات دریافت کرے کہ میرے ہاں کب اولاد ہوگی، یا مجھ پر کس نے جادو کیا ہے، یا میرے گھر میں برکتوں کے دروازے کس نے بند کیے ہیں، کچھ بھی دریافت کرے، پھر وہ کاہن جو ہے اس کو بتائے کہ فلاں نے تم پر جادو کیا ہے، یا فلانے ٹائم پر تم کو نوکری ملے گی، یا فلانے نے تمہارے گھر میں چوری کی ہے، اب اس نے جو کہا کاہن نے، تو پوچھنے والے نے اس کی تصدیق کر دی، اس کو سچا مان لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ دین، وہ اسلام، وہ کتاب جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اس نے اس سے کفر کر دیا، یعنی کافر ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے، اور کاہن جو ہے وہ جادوگر ہے، اور جادوگر جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جہاں بھی جادوگر کو دیکھو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر جو تھے جہاں دیکھتے تھے جادوگر ہے اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کتنے ہی کاہن اور کتنے ہی نجومی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم جا کر اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا علم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میری محترمہ اور عزیز بہنوں، آج جب ہم نے یہ حدیث سن لی ہے تو ہم کو چاہیے عمل کریں، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکل آئی ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دعائیں جو ہیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ دعا کرنے سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو اس واسطے ہم کو چاہیے کہ ہم نہ کسی کاہن کے پاس جائیں، نہ ہی جادوگر کے پاس جائیں، نہ ہی نجومی کے پاس جائیں۔ ہاتھوں میں تقدیریں نہیں لکھی ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقدیروں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیریں آسمان و زمین بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دی تھی تقدیریں۔ جب تقدیریں انسان کی لکھی ہوئی ہیں تو اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا اور نہ ہی کوئی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ 5 ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور یہ 5 کنجیاں جو ہیں، یہ 5 غیب کی باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک قیامت کب آئے گی، اور بارش کب آئے گی وہی جانتا ہے،
اور ماں کے رحم میں کیا کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں کس جگہ مرے گا۔ اللہ رب العالمین ہی ان باتوں کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ غیب کے سب علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں بند ہیں اور وہ مقفل ہیں، اور ان تالوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اسی مقام پر ہر چیز کی مقادیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، اور اسی مقام کو قرآن میں کسی جگہ لوح محفوظ، اور کسی جگہ الکتاب، اور کسی جگہ امام مبین، اور کسی جگہ کتاب مکنون، اور کسی جگہ کتاب مبین فرمایا ہے، اور سب اس مقام یا ان غیب کے خزانوں کے صفاتی نام ہیں۔ ان خزانوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ گویا یہی لکھی ہوئی مقادیر جو ہیں، یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مقادیر، سب چیزیں تمام مخلوقات کی مبدأ یا نقطۂ آغاز ہیں، یعنی یہیں سے شروع ہوتی ہیں جہاں اللہ نے لکھ لی ہے یہ مقادیر، یہ تقدیر، یہ چیزیں، یہ باتیں، اور یہ ہونا نہ ہونا، گرنا پھر اٹھنا، یہ سونا اور جاگنا، یہ ہنسنا اور یہ رونا، اور یہ مصیبت آنی اور مصیبت کا ٹلنا، یہ ان کی جہاں سے بدایہ ہوتی ہے وہیں سے آغاز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ بدایہ ہوتی ہے اور اس ختم بھی وہی سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر ان خزانوں کی وسعت کو عام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے اس کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ مثلا اللہ رب العالمین ہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین ہی خشکی اور سمندروں کی سب اشیاء کو جانتا ہے۔ خشکی میں جنگل بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور غاریں بھی ہیں، بے شمار درخت، جڑی بوٹیاں، لا تعداد مخلوق، حیوانات اور انسان بھی ہیں، اور جبکہ سمندروں کی مخلوق تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، سمندروں کی مخلوق اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اجمالی علم سے متعلق تھا، اور تفصیلی یہ ہے کہ وہ کسی درخت کے پتوں تک انفرادی علم رکھتا ہے کہ کون سا پتا کس وقت گرے گا یا گرا، یا کس درخت کے اندر کتنے پتے ہیں۔ آج میں اور آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی بھی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کتنی ٹہنیاں ہیں، کتنے پتے ہیں، اللہ اکبر، اور کتنے پورے جہان میں، پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، اور ان درختوں کے کتنے پتے ہیں، اور اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے، اور وہ کب جھڑ کر اپنے درخت سے نیچے گر پڑے گا۔ اسی طرح جو غلہ زمین سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے ایک ایک دانے کا اس اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ولا حبۃ، اللہ اکبر، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں کون سا پتا جو ہے وہ اپنے درخت سے نکل کر نیچے گر گیا، کسی کو نہیں معلوم، اللہ اکبر۔ اور اس کے ایک ایک دانے کا اللہ تعالیٰ کو، ہر حبہ کے یعنی ہر بوٹی کے، ہر سبزی کا، جیسے فاصلیہ لے لیجئے، ایسے جس میں دانے ہوتے ہیں جن سبزیوں میں، ان کے دانے کا کس کو علم ہے کہ ایک پھلی کے اندر کتنے دانے ہیں، اور ایک درخت کے اندر کتنی پھلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک دانے کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کے علاوہ وہ زمین کے اندر کی مخفی چیزوں تک کو جانتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کائنات میں اب تک کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کچھ ہو چکا ہے، اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اور ان باتوں کے متعلق بھی وہ تفصیلی علم رکھتا ہے، اجمالی نہیں۔ گویا کتاب مبین یا لوح محفوظ ایسا نورانی تختہ ہے جس میں ازل سے کائنات کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے مطابق اسی عالم میں واقعات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مبین یا لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی سے
پورے عالم میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یا لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق اس عالم کا خاتمہ ہوگا، اور پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو قائم کرے گا، آخرت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا فی کتاب مبین۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں جو ہیں آسمان و زمین سے 50,000 پہلے لکھ لی تھیں، جبکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اور وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا مالک ہے، جو ان کا سچا مالک ہے، لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا یعنی اللہ رب العالمین ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو اپنے بندوں کی ان کے سونے کی حالت میں روح کو قبض کر لیتا ہے، نیز گویا موت جو ہے وہ اصغر ہے، گویا موت جو ہے نیند جو ہے وہ موت اصغر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں سلا دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور دوسری جگہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کو اس کی نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی جس کی موت نہیں آئی ہوتی، جب انسان سوتا ہے تو موت صغرا اس کو آ جاتی ہے اور اس کی نیند کو ہے، اس کی روح کو جو ہے اس کی قبض کر لیتا ہے، نیند میں قبض کر لیتا ہے اس کی روح کو، پھر جن پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس کی نیند میں موت لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن جس کی موت نہیں لکھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے اور وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے، جاگنے لگتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وفات کبریٰ و صغریٰ دونوں کا ذکر ہے، وفات کبریٰ موت اور وفات صغریٰ جو ہے وہ نیند ہے۔ اسی طرح اس مقام پر بھی وفات صغریٰ پھر کبریٰ دونوں ہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ روح جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی اور دوسرے روحانی یا نفسانی۔ رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کو قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت اور قلب و دماغ، دل و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے اور وہ سانس بھی لیتا رہتا ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔
یعنی روح ثانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کے وقت نکال لیتے ہیں، وہ جب جگایا جاتا ہے اس انسان کو یا وہ جاگتا ہے تو وہ روح نفسانی اس کے جسم میں لوٹ آتی ہے۔ اور ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے سے یا قبض کرنے سے دوسرے کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا اور اس حقیقت سے ایک دوسری بڑی حقیقت پر استدلال کیا ہے، جو یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا ہے، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے، دو فرشتے جو تمہارے کندھوں پر ہیں، وہ فرشتے عصر کے ٹائم آتے ہیں اور نامہ اعمال جو فجر سے عصر تک کیا ہے وہ لے جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آتے ہیں جو رات کو تمہارے پاس رہتے ہیں۔ جب وہ صبح کو اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں پایا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، وہ کیا کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کے ٹائم جب گئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے ٹائم جب اعمال نامہ لے کر اوپر چڑھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جو دنیاوی مشاغل میں مشغول تھا، جو دنیاوی اغراض اور دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں، یا جو کوئی چغلی اور غیبت اور غلط کام کرنے میں لگا ہوا تھا، تو فرشتہ وہی جا کر اللہ کو بتاتا ہے۔ اب آپ اور میں فیصلہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ فرشتہ جا کر ہم کو اللہ کے سامنے یہ کہے کہ یہ چغلیاں اور غیبتیں کر رہے تھے، یا برا کام کر رہے تھے، یا جھوٹ بول رہے تھے، یا پڑے سو رہے تھے بستر پہ خراٹے لے رہے تھے؟ نہیں، مجھ میں سے اور آپ سب میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ فرشتہ جا کر اللہ کے سامنے یہ کہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو، میرے لوگوں کو کس حال میں پایا، میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کیا کر رہے تھے وہ؟ تو ظاہر بات ہے میں اور آپ یہی چاہیں گے کہ جب بھی فرشتہ عصر کو جائے یا فجر میں جائے اللہ کے پاس تو یہی کہے کہ میرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، صدقہ اور خیرات کر رہے تھے، تیری توحید کے گن گا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ اس حدیث میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو انسان کا نامہ اعمال مرتب کرتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جب انسان اپنی موت کو اپنے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے کھڑی دیکھتا ہے، جیسے بس ابھی موت آئی، لیکن حالات کا رخ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی انسان کہیں کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، گاڑی بہت اچھی سی چل رہی ہے، لیکن ایک دم اچانک سامنے سے کوئی جانور آ گیا، بڑا سا اونٹ آ گیا، یا بکری آ گئی، یا پھر کوئی دوسری گاڑی آ گئی، یا انسان چلتا ہوا روڈ کراس کر رہا تھا، میری گاڑی کے سامنے سے آیا تو گاڑی پلٹتے بچی، لیکن جو بیٹھا ہوتا ہے وہ تو یہی سوچتا ہے، میں اور آپ تو یہی سوچتے ہیں کہ بس اب ہماری موت آئی، اب ہم نہیں بچیں گے، اب ہماری جان نکل جائے گی۔ لیکن فوراً ہی حالات جو ہیں ایسے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈرائیور جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو گاڑی پلٹنے سے بچ جاتی ہے، حادثہ ہونے سے بچ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جاتا ہے اور جان بچ جاتی ہے۔ اور وہ خود پھر یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ کس کے ہاتھ میں تھی جان بچانی؟ اس وقت اللہ ہی رب العالمین تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ یا یہ کہ ابھی زندگی باقی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ابھی زندگی باقی رکھنی تھی، زندہ رکھنا تھا، ورنہ بچنے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے تو بالکل سوچ لیا تھا کہ اب گئے اور جب گئے خلاص اب ختم ہو گئے ہم، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت موت نہیں لکھی ہوتی، اس واسطے موت نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالی کوئی بچنے کی صورت بنا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی اس انسان کی موت کا وقت نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ان الفاظ میں بیان فرمایا، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل بے کس اور مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہر شخص کی شکل و صورت جیسے خود چاہی ویسے ہی بنا دی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہی اللہ تعالیٰ نے، جیسے چاہتا ہے ماں کے رحم میں انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اور اس میں انسان کا کچھ اپنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے لیکن ماں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت بھی اس کی اپنی مرضی کو کچھ عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر پیدا ہو کر وہ کھانے پینے پر مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کی تربیت اور پرورش ہو۔ اسی طرح وہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل طے کرنے پر بھی مجبور ہے اور جنسی ملاپ پر بھی مجبور ہے۔ لیکن جب جنسی ملاپ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، جنسی ملاپ کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، لیکن اولاد پیدا کرنے میں بھی اس کا کچھ عمل دخل نہیں ہوتا۔ چاہے تو کسی نادار کو کثیر الاولاد بنا دے اور چاہے تو کسی امیر کبیر کو اولاد سے محروم کر دے، غریب کو اولاد دے دے، جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں اور جن کے پاس مال و دولت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دے۔ پھر وہ اپنے مرنے پر بھی مجبور ہے، اور زندگی کے دن پورے کرنے پر بھی، جب تک کہ اس کی موت کا وقت جو ہے نہ آ جائے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ وقت نہ آ جائے موت کا، انسان جینے پر بھی مجبور ہے، چاہے جینے پر بھی مجبور ہے، مرنے پر بھی مجبور ہے۔ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جتنی بھی انسان کوشش کر لے اور جتنی بھی دعائیں کر لے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے مرنے کا۔ خواہ وہ کیسے حوادث سے دوچار ہو کر فرشتے اس کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، فرشتے جو ہیں اس کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ معین وقت آ جاتا ہے، وہ مقرر کیا ہوا، وہ کتاب مبین میں لکھا ہوا وقت آ جاتا ہے، تو کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر یا اس کا مال و دولت اور اس کے نہایت قریبی رشتہ دار یا اس کی ماں جو جان سے زیادہ اپنی اولاد کو چاہتی ہے، اسے موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی۔ پھر رزق کے حصول میں بھی بہت حد تک مجبور ہے۔ رزق حاصل کرنے میں، روزی حاصل کرنے میں، نوکری حاصل کرنے میں، مال حاصل کرنے میں بھی انسان جو ہے مجبور ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ امیر کبیر بن جائے، لیکن اسے رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ بے عینی ہی انسان موت کے بعد کی منازل، یعنی دوبارہ زندہ ہو جانے، اپنے اعمال کی جواب دہی، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دینے کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اور ان اعمال کی جزا اور سزا پانے پر مجبور ہے، اور کوئی چیز بھی اسے ان نتائج سے نہیں بچا سکتی، نہ ہی اس کے آڑے آ سکتی ہے۔ اور ان تمام حالات میں
اس کی اپنی مرضی کو کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوگا، اور یہی اس جملے کا مطلب ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی میں، فرشتے جو ہیں اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی بھی غفلت نہیں کرتے، نہ حفاظت کرنے والے غفلت کرتے ہیں، نہ روح نکالنے والے فرشتہ جو ہے وہ غفلت کرتا ہے۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل یا عمل یا قول ایسا نہیں ہوتا جسے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ نہ لیتے ہوں، یا جس شخص کی ابھی موت نہیں آئی ہو اس کی حفاظت نہ کرے، اور وہ معینہ وقت سے پہلے، لکھے ہوئے وقت سے پہلے مر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے لیے بھیجا ہے، وہ مر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت نہ لکھی ہو، یا کسی کا معینہ وقت آ چکا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت لکھ دی ہو لیکن اس کی روح کو قبض نہ کریں۔ فرشتوں کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے موت کا، اور اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم کرتے ہیں جاؤ فلاں کی روح کو قبض کر لو، تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی روح کو قبض نہ کرے۔ یا موت تو آسیہ کی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو اور وہ اس کے بجائے زینب کی روح کو قبض کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم میں کسی طرح کی کمی پیشی کر ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ لا یفرطون، اس سے ٹلتے نہیں، وہ کام پورا ضرور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ مختصراً یہ کہ جب فرشتے، اور یہ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، تفسیر میں بتا چکے ہیں کہ انسان کی روح قبض کرنے جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کے رویے سے ہی مرنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا اہل دوزخ میں سے ہے، اہل جنت ہے یا اہل دوزخ ہے۔ جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں تو اس روح کی خاصی پذیرائی ہوتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے عزت و اکرام سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ روح اپنی میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی تدفین کے لیے لے چلو۔ پھر تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبر میں جب سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو اس کو مقام علیین پہنچا دیا جاتا ہے، اس کی روح کو مقام علیین پہنچا دیا جاتا ہے، اور دوزخی کی روح کو فرشتے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اس کی روح کو نکالتے ہیں تو یہ آپ کتنی مرتبہ بیان سن چکی ہیں کہ جب فرشتے بدبودار کپڑے لے کر، کالے بھیانک شکلوں والے، گندے شکلوں والے، کالی شکلوں والے، ڈراؤنی شکلوں والے جب فرشتے کسی دوزخی کی یا بدکار کی یا فاجر کی روح کے پاس، انسان کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم میں چھپنے لگتی ہے، اندر ہی اندر جانے لگتی ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ پیر کی ایڑی کے اندر گھس جاتی ہے۔ فرشتہ زبردستی حلق سے ہاتھ ڈال کر اس کی روح کو نکالتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ تو پھر اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو جب دروازہ فرشتہ کھٹکاتا ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور پھر اندر سے پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، کون ہے، تو یہ اس بدبخت کا نام لیتے ہیں جس اپنے گندے نام سے یہ دنیا میں مشہور تھا۔ تو پھر اللہ فرشتہ کہتا ہے کہ دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا، تو وہ فرشتے اس کی روح کو میت کی طرف اوپر سے ہی پھینک دیتے ہیں، آسمان سے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس انسان کے، اس مردے کے جسم میں چلی جاتی ہے، اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے مت لے کے جاؤ، مجھے دفن کرنے کے لیے مت لے کے جاؤ۔ پھر جب دفن کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے اس کی روح کو سجین میں، مقام سجین میں قیامت تک کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارا حشر نشر اچھا کرے، اللہ ہم کو ایمان اور اسلام پر موت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری روح کا نکلنا جو ہے آسان کرے۔ اللہم رب عنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ عذاب و ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔
عذاب و ثواب کا سلسلہ مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں جنتی کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک ایسے اکرام اور مسرت کی نیند سوتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایسے سو جا، نوم کا نومت العروس، نئی دلہن کی طرح سے تو سو جا، اور تجھ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں ستائے گا، کوئی بھی نہیں جگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے طرح طرح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب و ثواب قیامت کے بعد کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کا عذاب جو ہوتا ہے، عذاب ہو یا ثواب ہو، تو یہ قیامت کے بعد جو عذاب و ثواب ہوں گے اس سے بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کو حساب و کتاب کے بعد دوزخی کو جو عذاب ہوگا وہ تو اس سے بھی زیادہ شدید تر ہوگا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ عذاب قبر جب ہم سنتے ہیں کہ عذاب بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے، اور چغل خور اور غیبت کرنے والے کو یا پیشاب کی چھینٹے سے نہ بچنے والے کو عذاب میں عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر آگ میں آگ سے بھر دی جاتی ہے، اور پھر قبر جو ہے وہ سب سے پہلے چاہے مومن ہو یا بدکار ہو یا منافق ہو یا فاسق ہو، اس کی قبر کو ضرور دبوچتی ہے۔ اتنا دبوچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سیدھی پسلی بائیں پسلی کی طرف اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ اتنی زور سے بھینچتی ہے قبر کہ وہ درد جو ہے، وہ تکلیف جو ہے، اس کو قیامت تک رہتا ہے اور آخر تک رہتا ہے۔ اسی طرح جنتی پر جو انعامات ہوں گے وہ قبر کے انعام سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلم۔